اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ دوستو، پروگرام کے درمیان کافی وقفے آ جاتے ہیں، طبیعت کی ناسازی اور موسم کی انتہائی قسم کی جو کشمکش ہے، کبھی ٹھنڈا کبھی گرم۔ دوستو، آج میں جس خبر پہ تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ سندھ میں گورنرشپ کے معاملے کو ایک دفعہ پھر اٹھایا گیا ہے۔ دیکھیں، سیاست کا جو کھیل ہے، اس کے جو کھلاڑی ہیں، اگر وہ اپنی ضدوں پہ قائم ہو جائیں تو سیاست کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ سیاست کا جنازہ کیا نکلتا ہے، اس صوبے کے عوام اور ملک کا جنازہ نکلتا ہے۔ میں آج جس خبر کی نشاندہی کر رہا ہوں، اس میں سندھ کی گورنرشپ کا معاملہ ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے اٹھایا گیا ہے کہ گورنرشپ جو سندھ کی ہے، اس میں وزیر اعلیٰ اور گورنر صاحب کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہیں۔ یہ الزام ہے پیپلز پارٹی کا۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ گورنر کے تابع نہیں ہوتا، گورنر وزیر اعلیٰ کے تابع ہوتا ہے۔ گورنر صرف وفاق کا نمائندہ ہے، وہ جو وفاق کی ڈاک اور خبریں جو ہے وہ اس صوبے کی حکومت تک پہنچاتا ہے۔ یہ بھی سچ ہوگا، لیکن بات اتنی آتی ہے کہ NKM جو ایک سیاسی گروہ ہے سندھ کا اور کراچی کا، وہ اتنے تمام شدید معاملات کے باوجود ان کو سیاسی طور پہ جیسے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور جیسے ان سے انتقام لیا گیا، اس کے باوجود وہ اپنی ایک طاقت کراچی میں رکھتا ہے، حیدرآباد میں رکھتا ہے، سکھر میں اس کی طاقت ہے۔ شہری حلقے تمام جو ہیں ان میں MKM کی اکثریت ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ حکومت سالوں سے سندھ کی وزارت اعلیٰ کے منصب پہ فائز ہے۔ سندھ کی تمام تباہی پیپلز پارٹی کے ہاتھوں کئی دہائیوں سے ہو رہی ہے۔ وہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ مرکزی حکومت اکثر جو بھی آئی ہے وہ ان کے تابع ہوتی ہے۔ عمران خان کی حکومت تھی تو وہ بھی 3.5 سال تک پیپلز پارٹی کا کراچی میں کوئی احتساب نہیں کر سکی۔ اربوں خربوں کے بجٹ جو ہیں وہ سندھ کی دھرتی کے اندر دفن کر دیے گئے۔ وہ وہاں کے تمام ان سیاستدانوں نے اپنی اپنی کمیٹیاں ڈال کے کھا گئے۔ کوئی ایک منصوبہ جس منصوبے کے لیے وہ رقوم رکھی گئی اور اس میں کبھی کامیابی ہوئی۔ سندھ میں ہیلتھ کا نظام مکمل طور پہ تباہ ہے، بلدیات کا نظام مکمل طور پہ تباہ ہے۔ دیکھیں، کوئی ایک ایسا شعبہ بتا دے کہ جس میں سندھ گورنمنٹ نے پیسہ لگایا اور اس کے اثرات عوام پہ پڑے اور عوام میں خوشحالی آئی۔ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب MKM جو ہے وہ ایک عرصہ حیات سے سندھ گورنمنٹ میں اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ وفاقی حکومت کے اندر شامل ہے۔ اگر پیپلز پارٹی سندھ میں ون مین شو کرنا چاہتی ہے، تمام افسر ان کے، تمام وزراء ان کے، اور حکومت تو ویسے ہی ان کی ہے۔ میرا مقصد ہے کہ جتنی کرپشن اور جتنی بدماشی سندھ گورنمنٹ میں ہو رہی ہے، جس سے کوئی بھی مرکزی حکومت آج تک چیک نہیں کر سکی، کیا انہیں ایک گورنر جو MKM کا ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا؟ گورنر انتہائی شریف آدمی ہے، اس نے اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے، رفاہی کاموں میں شامل ہوتا ہے۔ اس نے کبھی پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، کبھی انہوں نے ان کو نہیں چھیڑا۔ لیکن دوسری جانب میں یہ کہوں گا کہ کیا پیپلز پارٹی اس ملک میں ایک سیاسی آمریت قائم کر رہی ہے؟
کہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے جہاں پہ مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے اور پیپلز پارٹی ایک زیرے کے برابر سیاست میں یہاں موجود ہے. چند لوگ ہیں. پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس کے باوجود یہ کتنی بڑی بدماشی ہے کہ مرکز میں ہم نے حکومت میں شامل نہیں ہونا اور اس کے تمام وفاقی معاملات کی ذمہ داری، اچھائی اور برائی کی ذمہ داری نون لیگ پہ ہوگی، لیکن پنجاب کا گورنر ہمارا ہوگا، صدر پاکستان ہمارا ہوگا، صوبہ سرحد میں گورنر ہمارا ہوگا، بلوچستان میں حکومت ہماری ہوگی. یہ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کیوں بلیک میل ہو رہی ہے ذمہ داری سے؟ یا مسلم لیگ نون نے ایک وزارت عظمیٰ کے لیے اپنی عزت، اپنے تمام معاملات جو ہیں اپنے ہاتھ باندھ کر زرداری کے حوالے کر دیے؟ اور کل کو اگر مرکزی حکومت کے اندر کوئی بھی ڈاؤن فال آیا، کوئی بھی الزام آیا، تو اس کی ذمہ دار صرف مسلم لیگ نون ہوگی اور نواز شریف اور شہباز شریف ہوں گے. یہ کیسا کھیل زرداری صاحب کھیل رہے ہیں؟ میں پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ کیسے معاہدے کیے گئے آپس میں کہ بلاول بھٹو وفاقی حکومت کے خلاف جو بیانات دے رہے ہیں، جو مسائل کو چھیڑ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو حکمرانی کی اتنی بھوک ہے، اتنے لالچی لوگ ہیں کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم پاکستان ہونا چاہیے. یہ کیسا خواب ہے کہ باپ صدر پاکستان ہو، بیٹا جو اگلے 2 سال کے لیے وزیر اعظم ہو؟ کیوں؟ کیا اسمبلی کے 350 کے ایوان کے لوگ جو ہیں لکھے پڑھے، جنہوں نے کئی سال اپنی زندگی سیاست میں لگا دی ہیں، ان کا حق نہیں ہے؟ یہ خاندانی سیاست ہے کہ باپ جو صدر پاکستان ہو اور بیٹا وزیر اعظم ہو، شہباز شریف وزیر اعظم ہو اور بھتیجی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہو. کیوں؟ یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. یہ سیاست میں اصل میں گند ڈالا جا رہا ہے، ایک عرصے سے گند ڈالا جا رہا ہے، اور اس گند میں صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی شامل نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں. انہیں بھی اپنے لالچ اور اپنے حساب کتاب کو بڑے اچھے طریقے سے رکھنے کا ڈھنگ آتا ہے. انہوں نے بھی پاکستان کے عوام کو کبھی سکون میں نہیں رہنے دیا. یہ مدارس کا جو مسئلہ انہوں نے چھیڑا ہے، یہ تو 2019 میں آپ طے کر چکے ہیں. یہ کیوں ایشو چھیڑے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، بیرونی طاقتیں پاکستان کی تباہی کے لیے پچھلی 2 دہائی سے کام کر رہی ہیں، لیکن یہ تو ہمارا نصیب ہے کہ ابھی تک ہم ان قوتوں کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہے. دیکھیں جناب زرداری صاحب، ہوش کے ناخن لو. مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ عالم دین ہیں، آپ دین کی خدمت کی ذمہ داری ہے آپ پہ تبلیغ کی. شام میں کیا ہو رہا ہے؟ عراق میں کیا ہوا ہے؟ غزہ میں لاکھوں لوگ مار دیے گئے ہیں. اس کے بعد کس کی باری ہے؟ دیکھیں، گریٹر اسرائیل کی بنیاد کافی عرصہ پہلے رکھی گئی تھی، لیکن آپ جیسے مسلمان علماء دین اور سیاستدانوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. اور آپ آج جبکہ فلسطین جل رہا ہے، شام تباہ ہو رہا ہے، اسرائیلی فوجیں دوسرے اسلامی ملکوں کی طرف بڑھ رہی ہیں، ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں. پاکستان اسرائیل اور یہود کا اگلا نشانہ ہے، کیونکہ ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں. اور آپ نے اندرونی سیاست کے اندر جو کھلواڑ مچا رکھا ہے، جو تباہی کر رکھی ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ آپ سب لوگ اس قوم کے مجرم ہیں. آپ تمام سیاستدان اس قوم کے مجرم ہیں، اور قوم کو چاہیے کہ آپ سے حساب لے.
पूरा आलम इस्लाम जल रहा है, तबाही हो चुकी है। ईरान पे एटमी जो उनके ठिकाने, उन पे हमला होने का खतरा है। पाकिस्तान भी दूसरा निशाना है। और आप इस मुल्क में अखाड़ पिछाड़ के अलावा आपको कोई काम नहीं है। गवर्नरशिप MQM की तमाम इत्तेहादी लोगों की डोमेन में आती है, उनका हक है गवर्नरशिप। आप वजीर आला इतने सालों से हैं, आपने तबाहियां फैला दी हैं वहां पे, खजाने को तबाह कर दिया है, बांट दिया है लोगों में। एक गवर्नरशिप के लिए मरे जा रहे हैं। सूबा सरहद की गवर्नरशिप आपके पास, पंजाब की आपके पास, बलूचिस्तान की आपके पास। आप चाहते क्या हैं? आप इस मुल्क में सिविल मार्शल लॉ लगाना चाह रहे हैं जरदारी साहब। होश के नाखून लें। जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, आप वजीर आजम हैं, बाख्तियार वजीर आजम हैं। आपको वजीर आजम बनना होगा, आपको इंसाफ करना होगा तमाम सूबों के साथ। आप पीपल्स पार्टी की इन धमकियों में मत आए। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, वरना यह हुकूमत का क्या है। मैं अपने साबका प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि देखें, आपको तो मांगे तांगे की हुकूमत जरदारी साहब ने दे रखी है। आप अपनी इज्जत बचाने के लिए यह हुकूमत से बाहर आ जाए। नहीं तो हो सकता है कि 2025 में आप वजीर आजम ना हो, और उस प्लान का हिस्सा PTI भी होगी, मौलाना फजल रहमान भी होगा, और नून लीग की क़यादत के हाथ में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। वो वक्त आने से पहले आप अपने हिसाब किताब दुरुस्त कर ले तो बेहतर है, वरना आने वाला वक्त न पीपल्स पार्टी का होगा न मुस्लिम लीग का होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूंगा। खुदा हाफिज।